الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور سے مت کھاؤ۔ اس کی کئی شکلیں آج کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ صرف مال کھانا یہ نہیں ہے کہ کسی کا زبردستی ہم مال لے لیے، کسی کا مال ہم نے ہڑپ لیا، ظلماً لے لیا، یہ تو سب اس میں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل بنوانے کے لیے کسی میکینک کے پاس گیا جو موبائل کو بناتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے۔ موبائل کو دیکھنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر 100 روپے کی ضرورت ہے، 100 روپے کا سامان اس کے اندر لگے گا، تو آپ 50 روپیہ مزدوری لے لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیماری ہے 100 روپے کی اور اس کو بتاتے ہیں 500 روپے کی بیماری، بتاتے ہیں کہ 500 روپیہ جو ہے نا اس موبائل کے اندر خرچ لگانا پڑے گا۔ اب یہ 500 روپیہ، اب وہ بیچارہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں اتنا نہیں دے سکتا ہوں، تو آتے آتے آپ 300 پر آ جاتے ہیں اور اس سے پیسہ لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ 100 روپیہ کا اس میں کام ہے، 100 روپے کا سامان لگے گا، لیکن میں 500 روپے لوں گا، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لے گا ہی، وہ کہے گا کہ پھر دکان کیسے چلے گی، وہ تو پھر کسٹمر ہی بھاگے گا وہاں سے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اور اس میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ یہ نقلی ہے اور یہ اصلی ہے۔ اب اصلی سامان کا بہانہ بنا کر نقلی سامان لگا دینا، یہ اور بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا کا کام ہو، آپ اس میں کام کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل کا پارٹس لگاتے ہیں، ٹرک کا پارٹس لگاتے ہیں، بس کا پارٹس لگاتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اور واجب جو آپ کی مزدوری ہے، جو مارکیٹ میں جس کا چلن ہو، گورنمنٹ نے آپ کو جو چھوٹ دیا ہے کہ آپ اتنا لے سکتے ہیں، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم لیتے ہیں وہ اس آیت کے اندر داخل ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے ذریعے کاروبار مت کیا کرو، کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اتنا میں خریدا ہے، حالانکہ خریدا کم میں ہے۔ آپ یہ کہیے کہ مجھ کو میں اتنا میں یہ سامان بیچوں گا، آپ کو اگر اچھا لگے تو لیجئے، نہیں لگے تو اس کو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ جھوٹ بولنا تجارت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن آج پیسے کمانے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ناجائز پیسہ کماتے ہیں۔ جانتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجائز دولت اور ناجائز پیسہ جو استعمال آدمی کرتا ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر کو نہیں جاتی ہے۔ حرام غذا آدمی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے سے پورا حق لے لے اور اپنا کچھ بھی نہیں، اپنا پورا لے لے اور دوسرے کا حق دبا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر 1 درہم کا بھی روپیہ کسی کا ہم کھا کر مر گئے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سے آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میرے امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں بہت سارے روزے، نماز، صدقے، خیرات لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں خاص طور سے فرمایا کسی کا مال کھا لیا ہوگا، مال کھا لیا ہوگا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا کہ ایک آدمی کی زمین ہے 1 لاکھ کی، اب وہ غریبی میں یا مجبوری میں وہ 50,000 میں بیچ رہا ہے، تو اس 50,000 کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس کے مال کو یا اس کے زمین کو خرید رہا ہے، یہ سب اس میں داخل ہے اور سب کو اس کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ایک غریب اور مفلس آدمی کے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ آج ہم جہیز کے نام پر جو پیسے لیتے ہیں لڑکی والوں سے، سامان کے نام پر، موٹر سائیکل کے نام پر، اور نہ جانے کس طرح سے ہم پیسے جو ہے لوگوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دے کر لیتے ہیں، رشوت لے کر لیتے ہیں، اسی طرح گنڈا گردی کر کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، کسی کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں۔ جانتے ہیں ایسا آدمی دنیا کے اندر اوپر سے تو آپ کو اچھے لگیں گے، اوپر سے آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ پیسے والا ہو گیا، یہ دوسروں کا مال، دوسروں کی زمین، دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ مال کمانے والے اور دوسروں کے جان و مال پر قبضہ کرنے والے یہ زیادہ عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہے نہ، ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اندر سے یہی دکھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے پیسے اسپتالوں میں خرچ ہوتے ہیں، مقدموں میں خرچ ہوتے ہیں، کبھی بڑے بڑے گھوٹالوں میں جیل کے اندر جا کر کے یہ پریشان ہوتے ہیں اور ذلت اٹھاتے ہیں۔ جیسے آپ حکمرانوں کا مشاہدہ کر لیجیے آج کے زمانے میں، تو ناجائز مال کسی بھی حال میں آدمی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کا مال ناجائز طور سے نہیں لینا چاہیے۔ آج ہم لوگ بڑے بڑے دیندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے بیوپار اور کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کی قیمت ہے 500 اور کہتے ہیں کہ میں نے 1000 میں خریدا ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اپنے آپ کو ہم حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، قاضی ابن شریح کا واقعہ۔
قاضی ابن شریح کو تو جانتے ہیں آپ. قاضی ابن شریح یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی ہیں، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا. ان کو گھوڑا خریدنے کی ضرورت تھی تو بازار میں گئے اور ایک گھوڑے والے کو دیکھا کہ پوچھا کہ یہ گھوڑے کتنے کا ہے. تو گھوڑا جو بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا یہ گھوڑا 400 درہم کا ہے. قاضی ابن شریح نے کہا کہ ذرا سا میں اس کے ٹرائی کر لوں کہ تمہارا گھوڑا 400 کے لائق ہے یا نہیں ہے. کہا بالکل. قاضی شریح نے گھوڑے کی بانگ پکڑی اور گھوڑے کو دوڑایا. تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی شاید مجبوری ہے اس لیے تم اس گھوڑے کو بیچ رہے ہو. ارے اس گھوڑے کی قیمت تو 500 ہے. وہ کہنے لگا قاضی صاحب میں نے تو 400 بتا دیا اور آپ کی جو مرضی ہو آپ دیں. اس کے بعد قاضی شریح نے پھر دوبارہ اس گھوڑے کا چکر لگایا تو فرمانے لگے یہ گھوڑا 600 کا معلوم ہوتا ہے. پھر تیسری مرتبہ فرمانے لگے یہ 700 کا معلوم ہوتا ہے. چوتھی مرتبہ واپس آئے تو فرمایا کہ میں تمہاری مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے اور 800 درہم اس کو پکڑا دیا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آج دیکھیے چیک سب کیا کرتا ہے، بکری کا گوشت بناتا ہے اور اس پر بکرے کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ بکری کے گوشت بیچنے والا آج بکری کے تھان پر بکرے کا لیبل لگا دیتا ہے، بکرے کا بیضہ لگا دیتا ہے، یعنی بکری کو بکرا بنا دیتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ یہ لوگ یہ بیچتا ہے بکری اور لوگ بکرے کا دام دیں. یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی شرعاً حرام ہے. اگر چیک بھائی ہمارے سمجھتے ہیں تو یہ دھوکہ نہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دنیا میں بھی ان کو سکون نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی سکون نہیں ملے گا. آج دیکھیے یہ بکری کے اندر پانی بھرتے ہیں، کبھی ہوا بھر کے اس کو موٹا تازہ دکھاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طور سے مال مت کھاؤ، یہ اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں دیکھیے آج جو اوجڑی جو بیچتے ہیں تو اس میں غلاظت کو بھی بیچ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اسی میں یہ اسی طرح چلتا آیا ہے، غلاظت کا پیسہ لگتا ہے. غلاظت کو بیچ کر کے پیسہ کمانا یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کب ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے گا کہ آج ہم ایک دوسرے کا حق، دوسرے کا مال کھانے پر تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ جس شکل میں مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گنبدوں کی طرح تھے، بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، اور ان گھروں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کے گھرندوں میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام مال کو کھایا کرتے تھے. آج ناجائز رشوت اور لوٹ کھسوٹ کا بازار میں ہم ملوث ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو
ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، ہم اور آپ بچ جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اگر دنیا کے اندر حرام سے بچ گئے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے گا، ورنہ اس کا انجام آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو ترے دیکھ کیا تھا جا بلغ لیا